السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا یا ہم نے پکڑا، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو دی ہم نے تمہیں، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اس وعدے کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کی حرمت کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر ذلیل قسم کے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے اس واقعہ کو بنا دیا نَكَالًا، عبرت کا سبب، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پکڑا یعنی ہم نے لیا، وعدہ پکڑنا یا وعدہ لینا ایک ہی مفہوم ہے۔ میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جس پر کوئی یعنی جس طرح قسم کھا کر عہد لیا گیا ہو، یا خاص طور پر ایک پابندی کرنے کے لیے کسی سے عہد لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں سے عہد لیا تھا، بہت سے عہد اللہ تعالیٰ نے لیے، ان کا ذکر آگے قرآن مجید میں آ جائے گا۔ تو اس یعنی تمام عہد جو تھے، مثلاً اللہ کو ایک سمجھنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ تمام عہد ان سے لیے گئے تھے۔ تو اصل جو عہد تھا وہ یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی ہے کہ اللہ کو تم ایک سمجھو گے اور تم شرک نہیں کرو گے بلکہ اللہ کی عبادت کرو گے۔ ان لوگوں نے عہد کر لیا، لیکن اس کے بعد اپنے عہد کو پھر انہوں نے توڑ دیا، تورات کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے یہ لوگ جب پھر گئے تو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور یعنی طور پہاڑ کو اس طرح کھڑا کر دیا جس طرح چھتری ہے، اور یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہمارے سروں پر کھڑا ہو گیا ہے تو یہ لوگ سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور پہاڑ کو ان کے سروں سے ٹال دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تورات کے احکامات کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو بعض لوگ اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی آج بھی تورات پر ہی عمل کریں گے، تو بات ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی ایک نبی آتا ہے تو اس کے آنے کے بعد پہلے نبی کی نبوت منسوخ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح ہم لوگ ہمارے بچے اسکولوں میں درجہ بدرجہ کلاسوں میں بڑھتے ہیں
تو اگلی کلاس میں جانے کے بعد پچھلی کلاس کا سلیبس منسوخ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ویسے بھی ہر نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد اپنی قوم سے لیا تھا۔ تو آپ کے آنے کے بعد پہلے تمام مذاہب منسوخ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مجھے پا لے اور پھر میرے اوپر ایمان نہ لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے۔ لہٰذا اب اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی بعثت سے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے وقت میں جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں، چاہے وہ اپنی تورات انجیل پر کتنے ہی پابند کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہیں۔ ان کا ایمان، ان کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ عہد لیا گیا تھا کہ تورات اور عیسائیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ انجیل کی تم اتباع کرو گے اور اس کے احکامات کو مانو گے۔ تو ان کتابوں میں ان کے نبیوں کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو پھر تم ہماری نبوت کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے آنا۔ یہ عہد بھی ان سے لیا گیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ تمام عہد یاد کروا رہے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو، اذکروا یہ جمع مذکر امر کا صیغہ ہے، حکم ہے کہ تم اپنی تورات کے تمام احکامات کو یاد رکھو تو پھر تم متقی بن سکتے ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی وہ پہاڑ تو ان سے ٹل گیا، لیکن جب یہ لوگ اپنے گھروں میں آئے تو پھر اس وعدے سے پھر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم، لولا یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی انہوں نے اپنے اسلام کو سمجھا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نہ کرتا تو ان سب کو ہلاک کر دیتا، ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ایک واقعہ جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، وَلَقَدْ یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، کہ علمتم یعنی تم نے ان لوگوں کو جان لیا، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تھی، جو ہفتے کے قوانین کو نہیں مانتے تھے۔ ہفتے کے قوانین کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک دن خاص عبادت کا مقرر کیا ہے، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان پر جمعہ پیش کیا گیا، لیکن یہ نہ مانے تو پھر ان کے اوپر ہفتے کا دن پیش کیا گیا، اور اس دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ان کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی قسم کا کوئی دنیاوی کام نہ کریں۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا ان کا مچھلیوں کا کاروبار تھا، یہ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ انہوں نے حیلہ سازی کی کہ انہوں نے یوں کرنا شروع کیا کہ ہفتے کے دن دریا کے اندر جال پھینک دیتے، اس قسم کی رسیاں پھینک دیتے، یا انہوں نے مختلف کوئی حوض بنا رکھے تھے جس کا منہ ہفتے کے دن کھول دیتے تو تاکہ مچھلیاں اس کے اندر اٹک جائیں، اور پھر ہفتے کی رات کو یعنی جب ہفتہ ختم ہوتا اور آگے اتوار شروع ہونے والا ہوتا تو پھر ان کو پکڑ لیتے۔ حیلہ سازی کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو نہیں پکڑا، اتوار کو پکڑا ہے، حالانکہ وہ کوشش تو ہفتے کے دن ہی کی گئی تھی، اور ان کی آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اگر یہ لوگ ان کی طرف مڑ کر نہ دیکھتے اور اللہ کے نبی کے حکم کی پابندی کرتے تو ایک آدھ ہفتے کے بعد دریا معمول پہ آ جاتا، اور ہفتے کی بجائے باقی دنوں میں ان کے پاس مچھلیاں بہت زیادہ آتی۔ لیکن ان لوگوں نے اس آزمائش کے اندر اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش نہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام پر بھی اس طرح کی ایک آزمائش آئی تھی کہ جب یہ لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو عرب لوگ شکار کے بڑے شوقین تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حالت احرام میں کوئی شخص شکار کی طرف نہ دیکھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نایاب جانور، ہرن جیسے اور باقی اس طرح کے جنگلی جانور، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہمارے سامنے سے گزر جاتے تھے، لیکن ہم نے کسی نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ یہ اپنے وعدے پر پکے رہے، تو اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر دیا۔ لیکن بنی اسرائیلی اس آزمائش سے سرخرو نہ ہو سکے، بلکہ انہوں نے ہیلہ سازی کی، اور جب انہوں نے ہفتے کے دن یوں جال شال پھینکے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ تم کونو قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ قردۃ بندر، خاسین ذلیل، یعنی بندر ویسے ہی ذلیل جانور ہے، تو یہ ذلیل حرکتیں کرنے والے بندر بنا دیے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زبانیں بند تھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ان کے ذہن کام کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ لیکن اب جب عذاب آ چکا تھا تو اس کے بعد توبہ کا وقت ختم ہو چکا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کے آنے پر، موت کے فرشتے دیکھنے پر، یا پھر جب قیامت کے قریب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ دن رات ہر وقت توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو پھر عذاب کے آ جانے کے بعد انہوں نے توبہ کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول نہ کیا، اور یہ 3 دن کے اندر مر گئے۔ یہ آج کل کے بندر، یہ ان بندروں کی نسل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس قوم پر عذاب آتا ہے یا جس کی شکل کو مسخ کر دیا جاتا ہے، اس سے نسل نہیں چلتی اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، فَجَعَلْنَا، پس ہم نے بنایا، نا کا معنی ہم نے، جعلا کا معنی بنایا، ہا اس واقعہ کو، پس ہم نے اس واقعہ کو بنا دیا، نکالن عبرت کا باعث، لما بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے۔ یدیہا، یدئی کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ، اور بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان، جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے نا وہ سامنے ہوتی ہے۔ تو لما بین یدیہا کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی خلف کا معنی پیچھے ہوتا ہے، جو پیچھے آنے والے تھے، ان سب کے لیے موعظتاً، نصیحت بنا دیا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو اس وقت موجود تھے پرہیزگار اور جو بعد میں آنے والے تھے، سب کے لیے یہ واقعہ باعث عبرت بنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری قوم بندر نہیں بنائی گئی، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی قرآن مجید میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس قوم کے 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا تھا، ایک منع کرنے والا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو پکڑتا بھی نہیں تھا اور منع بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ منع کرنے والوں کو روکتے تھے کہ بھئی تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ تم ان کو روکتے ہو، خود ہی یہ عذاب میں پھنسیں گے، ہمارا اس میں کیا ہے۔ تو روکنے والوں نے آگے ان کو یہ جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت کر سکیں کہ ہم نے ان کو روکا تھا لیکن یہ باز نہیں آئے۔ تو تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب عذاب ان پر آیا تو جو لوگ روکنے والے تھے وہ بچ گئے، کیونکہ ان کا واضح طور پر بچ جانے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو کرنے والے تھے اور نہ روکنے والے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ہمیں اس آیت سے، اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا جو ہمارے ساتھ عہد ہے اس کو پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے تمام احکامات پر عمل کر کے اللہ کے عہد کو پورا کریں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ہیلہ سازی یہ آپس میں تو چل سکتی ہے لیکن اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی۔ ہیلہ سازی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا جوڑ توڑ کرنا جس میں حرام کو حلال کر لیا جائے یا حلال کو حرام کر دیا جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی سمجھ سے باہر نہیں رہ سکتی، اللہ ایسے ہیلوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہیلے تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کسی بات کے مغالطے میں ڈال کر اصل حقیقت سے ان کو ناآشنا کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو جو لوگ ہیلہ سازی کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے اور پوچھنے والوں کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ جی میری یہ مجبوری ہے، تو یہ اس طرح کے بہانے لوگوں کے سامنے چلتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں چلتے۔ پھر ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں بھی لوگ ہیلہ سازی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سال گزرنے کے بعد مال پر زکوٰۃ ہے، تو وہ سال گزرنے سے پہلے شوہر بیوی کو دے دیتا ہے اپنا مال، یا بیوی اپنا زیور شوہر کو دے دیتی ہے، یعنی کو 10 مہینے وہ کہتا ہے میری ملکیت ہے، 10 مہینے وہ کہتی ہے میری ملکیت ہے، حالانکہ وہ چیزیں ساری ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں، صرف نیتوں کو بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ نہ سال پورا ہو نہ زکوٰۃ دینی پڑے۔ تو یہ ہیلہ سازیاں اللہ کے سامنے نہیں چلتی، کہ دیکھیں کہ انہوں نے مچھلیوں کے پکڑنے میں ہیلہ سازی کی تو اللہ نے ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے الحمدللہ، کہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو کسی ایسے عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے جس طرح پہلی امتیں ہلاک کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ہم سب کو بغیر کسی ہیلے کے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ دین کے جتنے بھی حکم ہیں، بعض لوگ پردہ اتار دیتے ہیں، ہیلہ سازی کرتے ہیں کہ جی میرا شوہر نہیں پسند کرتا، میرے سسرال والے نہیں پسند کرتے۔ دیکھیں آج کل بے شمار کام ایسے ہیں جو لڑکیاں سسرال والوں کی مرضی کے بغیر ہی کر رہی ہیں، بلکہ اب تو کوئی چلتا ہی نہیں ہے سسرال والوں کی مرضی پہ۔ تو جب بے دینی کا معاملہ آتا ہے تو یہ کسی دوسرے کے کندھے پہ لاٹھی رکھی جاتی ہے کہ میں فلاں کے کہنے پہ کر رہی ہوں، حالانکہ اس میں مرضی اپنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام ہیلوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ ہیلہ سازیاں اللہ کے نزدیک یہ قابل اعتبار نہیں اور یہ نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر یہ نصیحت کی ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کی کارکردگی کے پیچھے نہ لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، کہ تم ان رستوں پہ نہ چلو جن رستوں پہ یہود چلے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو معمولی سے چھوٹے چھوٹے ہیلوں کے ساتھ حلال کر لیا، لیکن یہ چیز ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔